السلام علیکم، میرا نام ناصر علی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی نیو سبسکرائب ہیں ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب کا بہت شکریہ کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیا اور میری ویڈیو کو پورا شیئر اور لائک کر رہے ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اسی طرح مجھے پروموٹ کریں اور میری سپورٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو اور لوگوں تک بھی پہنچ سکے۔ اور جو بھی میرے چینل کو دیکھ رہا ہے سن رہا ہے ان سب سے ریکویسٹ ہے آپ میرے چینل کو مست سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو مست پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے جیسے کہ انڈیا اور انگلینڈ کے درمیان تھرڈ ٹیسٹ جاری ہے اور ڈے 4 کے حوالے سے، اور بڑے ہی دلچسپ مرحلے میں کہہ لیں کہ ڈے 4 میں انگلینڈ اور انڈیا کا ٹیسٹ چلا گیا ہے۔ اور کہہ لیں کہ مجھے لگتا ہے اس طرح کہ جس طرح وکٹ ہے نا، اب وکٹ کافی ساری چینجنگ ہو گئی ہے تو یہ کسی فیصلے کی طرف ضرور جائے گا ٹیسٹ۔ اور اگر میں پچ کی بات کروں تو پچ کافی زیادہ آپ بالنگ کو بھی سپورٹ کرتی ہے۔ ادروائز لارڈس کی وکٹ کہہ رہے کہ ڈے 2 کے بعد آہستہ آہستہ بیٹنگ کے لیے مزید بہتر ہوتی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ کچھ چینجنگ نظر آئی، وہ یہ تھی کہ وکٹ بالکل بیٹنگ کو سپورٹ نہیں کرتی بلکہ بالنگ کو بھی سپورٹ کر رہی ہے۔ اور ناظرین، اس اینالسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈین کیپٹن ہو یا کھلاڑی وہ کیوں الجھ رہے ہیں انگلش ٹیم کے ساتھ، اور کیا وجہ بنی ہے ان کی، اور کیوں ایسا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ایک ڈسٹربنس پیدا کی ہوئی ہے، ایک لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا کیا ہوا ہے۔ آخر وہ اگر یہی انرجی اپنی ٹیسٹ میچ میں لگائیں، تھرڈ ٹیسٹ میچ میں، تو میرے خیال میں وہ کچھ خاص پرفارمنس کر سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کی کوئی فٹنگ یا کوئی کسی پلیئر کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے ریزن یہی نظر آتی ہے کہ ان کا جو اوور کانفیڈنس ہے نا وہ زیادہ ہے، اور اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ جب تک میچ جیتے نا یا اپنے ہاتھ نہ آئے تب تک خوشی نہیں منانی چاہیے، اور اسپیشلی پورا فوکس جو ہے وہ ٹیسٹ پہ رکھنا چاہیے۔ تو جیسے کہ فرسٹ اننگ دونوں کے سکور ایکول تھا، لیول تھا، 387 انڈیا نے بنایا اور 387 انگلینڈ نے بھی بنایا۔ تو اب کہہ رہے ہیں کہ نئے طرز کی اننگ سٹارٹ ہونی ہے۔ اب انگلینڈ نے جو بھی ٹارگٹ دینا ہے، اگر آج کا دن وہ آؤٹ ہو جاتے ہیں تب بھی ان کے لیے پریشانی بڑھ جانی ہے، اور اگر وہ آج کا دن پورا کھیل جاتے ہیں تب بھی انڈیا کے لیے پریشانی بڑھ جانی ہے۔ تو مجھے ڈرا ہوتا میچ کہنے کے زیادہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر میں ڈے 4 کی اننگ کی بات کروں تو جیسے کہ جسٹ 2 رنز پہ ڈے 3 میں اننگ سٹاپ تھی انگلینڈ کی، تو آج ڈے 4 میں انہوں نے اننگ کا سٹارٹ کیا، سوائے ایک پلیئر کے علاوہ، سوائے ایک یا 2 پلیئر کے علاوہ باقی انگلش ٹیم ٹوٹلی فلاپ نظر آئی اور کافی ساری مشکلات کا شکار ہوئی۔ اگر اوپننگ سٹینڈ کی بات کروں تو وہ کچھ خاص بگ ٹارگٹ نہ دے سکی۔ زیک کوہلی کی بات کروں، جسٹ 22 رن بنائے، کچھ پچھلی سیریز سے کچھ اچھے رن بنائے ہیں انہوں نے، اور نتیش کمار ریڈی کی بال پہ پویلین لوٹے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں بین ڈکٹ کی تو وہ بھی کچھ پرفارمنس نہ دے سکے، سیکنڈ اننگ میں جسٹ 12 رن بنائے، محمد سراج کا شکار ہوئے، اور سراج کافی سارا مجھے اوور کانفیڈنس لگ رہا ہے، اور وہ ہر بال پہ یا آؤٹ کر کے وہ اس طرح فٹنگ کرتا ہے کہ دوبارہ اس نے بالنگ نہیں کروانی یا دوبارہ کسی اور پلیئر کے فیس سامنے نہیں آنا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اور ٹھیک ہے، گراؤنڈ میں کچھ اونچ نیچ ہوتی ہے یا پلیئر کو ایک ٹیسٹ دلواتے ہیں، لیکن اتنی بھی اوور کانفیڈنس کیا ہوئی کہ آپ اس کی نوبت لڑائی تک لے جائیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ مہمان ہیں، اور مہمان جو ہوتا ہے نا کسی کے گھر آئے وہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ اپنے بیہیویئر کو اور اپنے کہہ لیں کردار کو اچھا مثبت انداز سے پیش کرتا ہے، لیکن یہ بالکل ہی الٹ نظر آ رہا ہے۔ اگر اس کے بعد میں اولی پوپ کی بات کروں تو انہوں نے بھی جسٹ 4 رن بنائے، اور وہ بھی محمد سراج کا شکار ہوئے۔ یوں انگلینڈ کی ارلی وکٹ گرنا کہنے کہ انگلینڈ کے لیے مشکل ترین سپیل قرار دیا گیا، اور اس کے بعد کچھ پارٹنرشپ اچھی بنائی جے روٹ اور ہیری بروک نے، لیکن یہاں پہ ہیری بروک نے ساتھ
چھوڑا 23 رنز پر اور آکاش دیپ کا وہ شکار بنے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں تو جے روٹ اور بین سٹروک دونوں نے ہی ذمہ داری کو اچھے اور احسن انداز میں لیا، اور جیسے کہ ان کی 5 وکٹ ارلی گرنا انگلش ٹیم کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گئی تھی، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ٹارگٹ کہیں 150 یا 200 کے اوپر مشکل یہ جائیں، کیونکہ وکٹ بھی کافی ٹرن تھی اور ساتھ میں انگلش بیٹنگ ایک لمبا سپیل کھیلنے کے لیے وہ کردار ادا نہیں کر رہے تھے۔ پھر یہاں پہ جے روٹ نے ساتھ چھوڑا بین سٹروک کا، اگر میں بات کروں تو 40 رن بنائے ہیں، اور یہاں پہ واشنگٹن نے بڑا اہم کردار ادا کیا، اور جیسے کہ یہ فاسٹ وکٹ تھی، اور وکٹ کون لے رہا تھا؟ سپن ٹریک والا بندہ، اس کا نام واشنگٹن سندر ہے، اور اس نے نہ صرف وکٹس لی، اپنی ٹیم کے لیے اہم کردار ادا کیا اور انگلش ٹیم کو کم ہدف پہ روکے رکھا۔ اگر میں بات کروں بین سٹروک کی تو وہ بھی واشنگٹن سندر کا شکار ہوئے، 33 رنز انہوں نے بنائے۔ اس کے بعد جیمی سمتھ 8 رن بنائے اور وہ بھی واشنگٹن سندر کا ہی شکار ہوئے۔ تو یوں 3 وکٹیں ارلی لے کر انہوں نے اپنی ٹیم کو اہم کردار ادا کیا اور اپنی ٹیم کو ایک مضبوط چیس کی طرف لے کے گئے، کیونکہ انڈیا نے جتنا کم سکور پہ آؤٹ کرنا ہے اتنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، کیونکہ اگلا ڈے 5 لاسٹ ہے، اور اگر کم سکور پہ آؤٹ کر لیتے ہیں تو ان کے لیے چیز کرنا بڑا آسان ہوگا۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں کرس واک کی، وہ بھی 10 رن بنا سکے، جس پریت بمراہ کا شکار ہوئے، انہیں پہلی وکٹ ملی پوری اننگ میں۔ اگر اس کے بعد بات کروں بریڈن کریس، تو وہ اس دفعہ کچھ خاص رن نہ بنائے، 1 رن بنائے، اور وہ بھی جسپریت بمراہ کا ہی شکار ہوئے۔ تو اس کے بعد جعفر آرچر 5 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، اور شعیب بشیر کی بات کریں تو 2 رن بنا کر وہ بھی واشنگٹن سندر کا شکار ہوئے۔ تو یوں اوورآل ان کے ٹاپ سکورر کی بات کروں تو جے روٹ ہمیشہ کی طرح سکور کرتے ہیں، 40 رن ٹاپ سکورر ہے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ ان کے جو کیپٹن ہیں انگلینڈ کے 33 رن پہ سیکنڈ نمبر پہ رہے۔ تو اگر انگلینڈ کے ٹوٹل سکور بورڈ کی میں بات کروں تو ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو 192 رنز انہوں نے بنائے ہیں، اور ان کے سارے کھلاڑی پویلین لوٹ کے، اور اوور کی بات کروں تو جسٹ 62.1 اوور ہی کھیل سکے ڈے 4 میں، اور وکٹ کافی سوئنگ ہو رہی تھی۔ اگر ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو اس دفعہ 4 وکٹ واشنگٹن سندر لے اڑے، اور اس کے بعد محمد سراج 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے، جسپریت بمراہ بھی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے، نتیش کمار ریڈی بھی 1 کھلاڑی کو پویلین بھیج سکے۔ اس کے بعد کچھ ٹائم تھوڑا وقفہ ہوا تو کہہ لیں کہ جس طرح نارمل روٹین میں جو زیادہ وکٹس یا زیادہ رنز بناتا ہے ان کا انٹرویو لیا جاتا ہے، تو یہاں پہ واشنگٹن سندر کو انہوں نے انٹرویو کے لیے بلایا اور کچھ باتیں پوچھی، سکور بورڈ چیس کی طرف پوچھی۔ تو اس نے میں جیسے کہ پہلے بھی بتا چکا ہوں فرسٹ میں سٹارٹ میں کہ اوور کانفیڈنس ہمیشہ انسان کو مارتا ہے۔ آپ جب تک آپ کے ہاتھ میں میچ نہ ہو، جب تک آپ اس کی پوزیشن میں نہ ہو، یا جب تک آپ کہنے کہ جیت نہ چکے ہو، تب تک آپ کو خوشی نہیں منانی چاہیے اور اوور کانفیڈنس نہیں لانا چاہیے، کیونکہ یہ وکٹ آپ کی نہیں ہے، یہ وکٹ انگلش کی ہے، کیونکہ انگلش کا ہوم گراؤنڈ ہے۔ وہ جتنا وہ قریب سے جانتے ہیں وکٹ کو، اتنا آپ لوگ نہیں جانتے، اور واشنگٹن سندر نے بھی یہی کیا کہ اس نے پہلے ہی اپنی جیت کے جھنڈے گاڑ دیے، کہتا ہے جی ہم جیت چکے ہیں اور یہ رنز ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس 1.5 ڈے پڑا ہوا تھا، یعنی آج کا آدھا دن بھی اور کل کا پورا دن بھی۔ تو وہ اسی سلسلے سے اپنی جیت کو جوڑا ہوا تھا اس نے، اور اس کو یقین تھا کہ ہم جیت جائیں گے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ وکٹ کافی چینج ہو چکی ہے۔ تو وقفے کے بعد انڈیا اپنی سیکنڈ اننگ آغاز کیا، تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا کہ آپ دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی بڑی لائن اپ، بیٹنگ لائن اپ، اور وہ اچانک سے چینج، وہ کیسے، وائی، کیوں چینج ہوئی؟ تو اگر میں جسوال کی بات کروں، اس نے کے آر راہل کے ساتھ اننگ کا آغاز کیا، اور اس دفعہ انہوں نے ڈک بنایا اور وہ جعفر آرچر کا شکار ہوئے۔ جعفر آرچر نے ویسے ہی ہٹنگ، ویسے ہی سیلیبریٹ کیا جیسے محمد سراج
اور جسپریت بمراہ آؤٹ کر کے کھلاڑی کے پیچھے نہیں بھاگ جاتے، ویسے ہی اس نے کیا، کیونکہ کیسے وہ مثال ہے نا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اس کے بعد اگر کیا راہل کی بات کروں تو ان کے ساتھ نتیش کمار رانا، وہ بھی نتیش کمار ریڈی، وہ بھی کچھ زیادہ پرفارمنس نہ دے سکے، جسٹ 14 رنز بنائے، اور بریڈن کریس کی بال پہ وہ پویلین لوٹے، اور بریڈن کریس نے بھی ویسے ہی کیا جیسے نتیش کمار ریڈی کرتے تھے، یا پھر کہہ لیں کہ جسپریت بمراہ کرتے تھے، ویسے ہی انہوں نے بھی کیا اور خوب ہٹنگ کی۔ اس کے بعد شمن گل کی بات کریں جو کہ لاسٹ ٹیسٹ میچ میں ایک آئیڈیل قرار دیا جاتا تھا، اور روی شاستری ہمیشہ اپنے بیان میں یا کمنٹری میں بولتے تھے کہ دنیا کا ٹاپ پلیئر ہے یہ، اور یہ کچھ الگ سا پلیئر ہے یہ وہ، اور ناصر حسین ہمیشہ اس کو ٹوکتے تھے کہ نہیں، اس سے الگ بھی اور بھی پلیئر ہیں جیسے ببر اعظم، اس کے بعد ٹریوس ہیڈ، اور اپنا باقی ٹیموں میں ہے جیسے کہ ساؤتھ افریقہ میں ہے، تو ڈفرینٹ کنٹری کے انہوں نے نام لیے، لیکن راوی شاستری اپنے پلیئر کو ہمیشہ اجاگر کرتے تھے، اور ان کا غرور جو کہ ہاک میں ملایا انگلش بالر نے۔ اگر گن کی میں بات کروں تو 6 رن بنائے، بریڈن کریس کا وہ شکار ہوئے، اور ان پہ وہ ہوٹنگ کی انہوں نے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے انگلش کھلاڑیوں پہ ہاتھ اٹھائے، انگلیاں اٹھائیں گراؤنڈ میں، جو کہ برا سمجھا جاتا ہے۔ تو بیک ٹو بیک وکٹ گرنا انڈیا کے لیے بھی ایک پریشانی کا سبب بن گئی۔ اس کے بعد لاسٹ انہوں نے بالر بھیجا کیونکہ ٹائم بالکل شارٹ تھا اور آخری اوور تھا، اور آکاش دیپ نے بالنگ بین اسٹروک کی بالنگ فیس کرنی تھی، اور انہوں نے 2 یا 3 بال ہی کھیلی تھی، لیکن وہ آخری کہنے کے سیکنڈ لاسٹ بال پہ بین اسٹروک کا وہ شکار ہوئے اور پویلین لوٹ گئے۔ تو یوں انڈیا کے ارلی ہی 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اگر میں ٹوٹل سکور بورڈ کی بات کروں تو ڈے 4 میں 192 کے طاقم میں 58 پہ 4 کھلاڑی ان کے پویلین لوٹ گئے، اور جسٹ پیچھے 6 کھلاڑی ہی بچے ہیں اور ڈے پورا ہے۔ اگر میں ان کی بات کروں تو 17.4 اوور انہوں نے کھیلے۔ ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں تو بریڈن کریس نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا، اس کے بعد جعفر آرچر اور بین اسٹروک نے ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا۔ تو یوں کہنے کہ سکور کم ہے اور ڈے پورا ہے، اور انگلش کے لیے کہہ لیں کہ انہیں جسٹ 6 وکٹ کی دوری ہے اور وہ میچ اپنے نام کر لیں گے۔ دیکھنا ہوگا کہ دونوں ٹیمیں ڈے 5 میں کیا اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ میچ اب ڈرا کی صورت میں نہیں ہے، یا انگلش ہارے گی یا جیتے گی، اسی طرح انڈیا بھی یا ہارے گی یا جیتے گی، ادروائز اس کا تھرڈ آپشن کوئی بھی نہیں ہے۔ بارش کی اگر بات کریں تو ویدر بالکل کلین ہے، بارش کے بھی کوئی چانسز نہیں ہے، تو مقابلہ بہت سخت اور ٹف کنڈیشن میں چلا گیا ہے۔ دیکھنا ہوگا ڈے 5 میں کہ کون سی ٹیم اچھی پرفارم دے پاتی ہے۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔